موسم رحمت ربیع الاول شریف کی پہلی شب ہے اور مجھے اور آپ کو حضور کے ذکر کی چاشنی نصیب ہو رہی ہے۔ جو ہی یہ موسم نور جلوہ گر ہوتا ہے تو روحیں سرشار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، قلب فرحت پاتے ہیں، روحوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس لیے کہ ان کا نام اتنا میٹھا اور دل آویز ہے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ہمارے لیے ایک سہانا لمحہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ذکر کی لذات سے بہرہور ہو رہے ہیں۔ اور آج محبت رسول کانفرنس کے عنوان سے منعقدہ پروگرام میں ہم حاضر ہیں۔ یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو ہم نے پہلی بار سنا ہو۔ جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم محبت کے لفظ سے آشنا ہیں اور محبت کے مفہوم سے تو ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی آشنا ہیں۔ اہل سخن نے، شعراء نے، دانشوروں نے محبت کے بارے میں اتنا کچھ لکھا کہ اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ کسی کے لیے رجحان قلب محبت کہلاتی ہے، کسی نے کہا کہ بہت سارے لوگوں میں کسی ایک کو ترجیح دینا محبت کہلاتا ہے، کسی نے کہا کہ میلان قلب، رجحان دل جس کی طرف ہو جائے اور پھر اپنی ساری توجہات کا اس کو مرکز بنا لیا جائے تو اسے محبت کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک نظم محبت کے عنوان سے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس مفہوم کو بیان کیا کہ محبت کہاں سے آئی، اس کا وطن اور دیس کہاں ہے، اور اس عالم امکان میں یہ نور کب اترا، اور یہ کن چیزوں کا مجموعہ اور مرکب ہے، اور اس کی کرشمہ سازیاں کیا ہیں۔ تو اس نظم کا عنوان ہی محبت ہے، اور وہ بہت پہلے سے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گھر تھا، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گھر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھیں لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو جانتا تھا بڑھ کر اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی سائے پیہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے پائی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے،
پھر ان اجزاء کو گھولا چشمائے حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہم دم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ اقبال کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ آسمانی تحفہ ہے جو حضرت آدم اپنے ساتھ لے کر کے آئے، اور اگر میں اس عنوان کو آگے بڑھاؤں تو درد محبت سینے میں رکھا اور پھر اس دنیا کے اوپر بھیج کر کے ہجر کی لذتیں بھی کاٹنے کو کہا گیا تاکہ نسل انسانی اس درد کی کیفیتوں سے آشنا ہو۔ تو محبت ایک تقدس مآب جذبہ ٹھہرا، اور یہ آسمانی تحفہ ہے جس کو ہمارے جد امجد اپنے ساتھ لے کر اپنے دل میں سمو کر کے اس دنیا پر تشریف فرما ہوئے۔ تو جب یہ ہمارا ورثہ ہے، ہماری طبع کے اندر راسخ ہے، اور ہم محبت کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو پھر ہمیں کوئی محبوب تلاش کرنا ہوگا، چونکہ جب دل ہے تو کوئی دل بر بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا کہ جاں اگر دل غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ اس نے کہا جب سینے میں تڑپتا ہوا دل رکھتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ اس دل کے اندر کسی کو بسانا بھی پڑے گا۔ اگر آپ اس دل کو اس کی غذا فراہم نہیں کریں گے تو پھر یہ مارا مارا پھرے گا اور غم دنیا کا گرفتار ہو جائے گا۔ تو جب دل ہے تو پھر دل کی غذا بھی دینا ہوگی، تو اس لیے اس دل کو اس محبت کے نور سے آشنا کرنا پڑے گا۔ علامہ اقبال کو جن لوگوں کے ضائع ہونے کا بڑا دکھ ہوا، ان میں سے گوئٹے ہے، ایک حکیم نیٹشے ہے، تو وہ ایک مقام پہ ایک بات بہت پتے کی کر گئے کہ قلب و مومن دماغش کافر است، کہ اس کا دل تو مومن تھا لیکن دماغ کافر ہوا۔ لیکن صوفیاء نے کہا کہ یہ صرف اس کی کہانی نہیں، اللہ نے اپنی محبت کا تخم ہر قلب میں رکھا ہوا ہے، اس کو مناسب غذا ملے تو وہ پروان چڑھتا ہے، وہ کھل کے گلاب بنتا ہے، شجر بن جاتا ہے، برگو باز دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو غذا ہی نہ ملے تو وہ بیج اندر ہی رہتا ہے، اور اگر اس کو غذا ملے، کوئی اس کو پانی ڈالے، اور پھر وہ بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا اندر بوٹی مشک مچ آیا اتے جاں پھلاں تے آئی، پھر وہ کیفیت جو ہے وہ انسان سے پھوٹتی ہے اور وہ محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے قلب انسان کے اندر محبت کا تخم رکھا ہے۔ بلکہ اگر میں اس سے بھی آگے بڑھوں تو بہت آگے تو نہیں بڑھ سکتا، پر جلتے ہیں، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات ظہور پذیر ہوئی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس لیے کوئی تھا ہی نہیں، کسی کا وجود بھی نہیں تھا، کسی کا تشخص بھی نہیں تھا۔ فاحببت ان اعرف، پھر میں نے خود ہی چاہا میں پہچانا جاؤں۔ عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے، حسن خود بے تاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے۔ میں نے خود چاہا کہ میرے لیے کوئی سسکیاں لے، کوئی آہیں بھرے، کوئی سجدوں میں روئے، کوئی آنسو بہائے، کوئی میرے گھر کے گرد دیوانوں کی طرح طواف کرے، کوئی صفا مروہ پہ دوڑے، کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں جنگلوں میں مجھے پکارتا پھرے، خاک چھانتا پھرے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، جب میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میری پہچان ہو،
تو پھر فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اور حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ پھر پہلا تعین، پہلا تشخص ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اللہ نے اپنے جلووں سے تخلیق کیا، اور پھر اس نور سے پوری کائنات کو خلعت وجود ملا۔ تو یہ کائنات ہی محبت کی وجہ سے معرض وجود میں آئی، اور اگر محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات کبھی بھی معرض وجود میں نہ آتی۔ پردہ اخفا میں رہتا وہ جلوہ مستور، اور کوئی اسے جاننے والا، پہچاننے والا، اس کی کوئی پوجا کرنے والا نہ ہوتا۔ لہٰذا اس محبت نے اس کائنات کو منصہ شہود پہ لا کر کے یہ ساری کائنات کے رنگ بھرے۔ تو محبت ہی کائنات کی اصل قرار پائی۔ اقبال نے کہا تھا، محبت عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح دی بت کدا تصورات، پھر کچھ باقی بچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ انسان محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو کسی نہ کسی سے تو محبت ہوگی۔ تو غالب نے کہا کہ جب دل بچ ہی نہیں پاتا تو پھر اس کو کسی محبوب کے جلووں میں گم کرنا ہوگا۔ اب یہ طے ہے کہ محبت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، تو پھر دل در بدری کی سزا کیوں کاٹے، اور پھر وہاں دل کیوں پامال ہو جہاں اس کی قدردانی نہ ہو، تو پھر دل کو وہاں لگنا چاہیے جہاں اس دل کی قدر بھی پہچانی جائے۔ میں ایک سادہ تمثیل سے ایک بہت بڑی حقیقت احباب کو سمجھایا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ گاڑیوں کے پیچھے انواع و اقسام کے جملے لکھے ہوتے ہیں، کچھ تو دکھی کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ بندہ دیر تک ہنسی نہیں روک پاتا، کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، کچھ بہت ذو معنی ہوتے ہیں۔ تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، صنم بے وفا۔ تو میں نے دوستوں سے پوچھا جو میرے ہمراہ تھے کہ یہ کیا لکھا ہے، تو انہوں نے کہا جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں تو آپ کچھ بتائیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، پھر اس نے بے وفائی کر دی، تو یہ تحریری احتجاج ہے، یہ اپنے محبوب کی بے وفائی کی دہائی دے رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، تجھے ایک چوکھٹ بتاؤں، جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ان سے محبت کا ربط جوڑو، ان سے عشق کا تعلق قائم کرو کہ جو عشق کی ریت نبھانا جانتے ہیں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر حشر کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے محبت کا ربط و رشتہ قائم کرو۔ اور دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ دنیا کی محبتیں اچھے بھلے انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اب وہ کون سا عشق ہے جو اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ عشق جو عزت سادات کو بھی لے ڈوبتا ہے، میں اس عشق کی کہانی نہیں سنا رہا جو کیس کو مجنون اور دیوانہ بنا دیتا ہے اور وہ گلیوں کی خاک چھانتا ہے۔ میں اس عشق کی کہانی آج کے اس اسٹیج پہ نہیں چھیڑ رہا، میں اس عشق کی کہانی چھیڑ رہا ہوں جو بلال کو عظمتوں کی اس معراج پہ بٹھاتا ہے کہ جس بلال کو کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حضور معراج سے پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال کون سا عمل کرتا ہے، میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ یہ بندہ نواز عشق ہے، یہ سرخو عشق ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید آپ میں سے کوئی نہ بتا سکے سوائے اس کے کہ جس کا تاریخ سے بہت گہرا شغف ہو۔ چلو میں یہ پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی رومن امپائر، اس کے حکمران کا نام کیا تھا؟ شاید کیسر روم کا نام بہت کم لوگ بتا سکیں۔ اچھا، اس دور کی دوسری بڑی طاقت کسرا ایران کا نام کیا تھا؟ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید یہ بھی بہت تھوڑے لوگ بتا سکیں۔
اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، شہنشاہوں کے نام تو زمانے کو بھول گئے، کج کلاہوں کے نام تو زمانے کو بھول گئے، لیکن میرے حضور کے بلال کا نام زمانے کو کبھی نہیں بھولا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ عمومی طور پہ تخلص اقبال ہی کرتے تھے اور یہ استعمال بھی نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی انہوں نے تخلص کو استعمال کیا ہے، تو ذرا ان کا ایک رنگ دیکھیے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی شہنشاہ اس دور کی سپر طاقت، لیکن آج زمانہ اس کا نام بھی نہیں جانتا، اور دنیا کے جس کونے پہ بھی چلے جاؤ بلال حبشی کے نام کی مسجد ضرور ملے گی آپ کو۔ یہ ہے عزت اور یہ ہے رفعت جو ان کے نام سے جڑی ہے، وہ عشق جو نکما کر دیتا ہے اور اچھے بھلے انسان کی عزت پامال ہو جاتی ہے، لیکن اس عشق سے وابستگی پستیوں سے اٹھا کے بلال حبشی کو اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض تہامہ سے حضرت عمر گزرے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے، تو کسی نے کہا عمر 23.5 لاکھ 24 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے اور تم یوں رو رہے ہو جس طرح بچے روتے ہیں۔ کہا کہ یہی جگہ تھی، میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ ان 5 اونٹوں کو لائن میں قطار میں کھڑا کرو، میں آگے والے کو سیدھا کرتا تھا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، پیچھے والے کو سیدھا کرتا تھا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، میں بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کرتا تو درمیان والا ایک سائیڈ پہ نکل جاتا، تو میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا تم ایک عرب کے بیٹے ہو کہ 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں کر سکتے؟ کہا ایک وقت عمر پہ ایسا تھا کہ وہ 5 اونٹ قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 22-23 کروڑ جو ہے لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، اور لاکھوں کروڑوں انسان ایک قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھ سے تو 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ محبت سلیقہ سکھاتی ہے، یہ محبت انسان کو شعور دیتی ہے، وہ محبت نکما کر کے رکھ دیتی ہے، یہ پست قامت لوگوں کو قد و قامت فراہم کرتی ہے، یہ عزت کی مسند پہ بٹھاتی ہے، یہ وقار کی مسند پہ بٹھاتی ہے۔ دنیا کی محبتیں تقسیم کرتی ہیں، توڑتی ہیں۔ ایک کے 2 چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ گئی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا۔ ایک کے چاہنے والے 2 رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے حضور کے چاہنے والے کروڑوں آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، لیکن حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی، دل بمحبوب حجازی بستائیں۔ ذرا شعر کا حسن دیکھیے، دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں۔ کہا ہمارے دل حضور سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اس وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضور کی محبت جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ یہ جو 72 فرقے بنے ہیں، اگر محبت کا جمال ہوتا تو یہ فرقے نہ بنتے، یہ امت بنتی۔ چونکہ محبت توڑتی نہیں ہے، محبت جوڑتی ہے۔ فرقے حسد سے بنتے ہیں۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں۔ کہا یہ 72 کے اگر حروف جو ہے وہ ابجد نکالے جائیں تو وہ 72 بنتے ہیں۔ تو کہا حسد کے حروف کے جو ہے وہ عدد 72 ہیں، تو یہ 72 فریق جو ہیں یہ حسد کی وجہ سے ہیں۔ محبت توڑتی نہیں ہے، محبت جوڑتی ہے۔ اس لیے دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم۔ وہ ایک محبت نے جوڑ دیا مختلف قبائل، مختلف خطوں اور مختلف بولیاں بولنے والے لوگوں کو۔ بلال حبشے سے تھے، سہیب روم سے تھے، سلمان فارس سے تھے، ابو ہریرہ یمن سے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے تھے، حضرت سعد مدینہ المنورہ سے تھے۔
کس کس خطے سے آئے لیکن ایک جمعیت بن گئی، ایک قوم بن گئی۔ کون سی چیز تھی جس چیز نے ان کو جوڑ دیا اور امت واحدہ بنا دیا؟ وہ حضور کی محبت تھی۔ آج میں اور آپ اپنی محبت کا جائزہ لیں۔ اگر حقیقی محبت حضور کی سینے میں موجود ہے تو ہم اس محبت کے نتیجے کے اندر حضور کے غلاموں کو اپنے قریب کریں گے، توڑنے کی بدکاری نہیں کریں گے، جوڑنے کی محنت کریں گے۔ محبت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جب ہم اس ایک ذات سے محبت کرتے ہیں، مست چشمے ساکیے بتہاستیم در جہاں مثل مومی ناستیم، بلکہ کہا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست۔ گلے صد برگ وہ پھول جس کی 100 پتیاں ہوتی ہیں، یہ جو گیندے کا پھول ہوتا ہے 100 پتیاں اس کی ہوتی ہیں۔ گلے صد برگ، ہر پتی کا سائز اور ہر پتی کا کے رگو ریشے الگ ہوں، لیکن ہر پتی سے نکلنے والی خوشبو ایک ہی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ خطہ کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، بستی کوئی بھی ہو، برادری کوئی بھی ہو، کاروبار کوئی بھی ہو، جب تم محمدی رنگ کے اندر رنگ گئے، تم سے ایک ہی مہک محمد عربی کی آنی چاہیے۔ پھر تم امت واحدہ بن کے اٹھو گے اور زمانے کے اوپر چھا جاؤ گے۔ تو یہ محبت تمہیں جمعیت کا پیغام دیتی ہے، محبت تمہیں جوڑتی ہے، محبت وسعت معاب ہے، محبت بکھرے ہوں کو ایک مرکز پہ لا کے جمع کرتی ہے۔ محبت جو ہے وہ امت واحدہ بنانے کی ضامن ہے، اس لیے دوسری محبتیں توڑتی ہیں، حضور کی محبت جوڑتی ہے۔ تو آئیے ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ادعائے محبت رکھتے ہیں، جب حضور کے ساتھ جب ہم جو ہے وہ عہد غلامی کرتے ہیں، اور ہمیں جب یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو پھر آئیے ہم ان کی غلامی کا رنگ روپ اپنے چہرے بشرے سے اور اپنے طرز زندگی سے اور اپنے انداز معاشرت سے چھلکتا ہوا دیکھ پائیں۔ اس لیے کہ محبت محض زبان کا دعویٰ نہیں، محبت دلیل چاہتی ہے، اور محبت سراسر عمل کا نام ہے۔ محبت پستیوں سے اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، اور محبت قوت کا نام ہے، محبت قوت کی ضامن ہے۔ محبت مجھے اگر آپ پوچھیں کہ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑو، تو میں سارے کلام کا رس نچوڑ کے اقبال کے ایک شعر کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو محبت پست کو بالا کرتی ہے اور یکجا کرتی ہے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا ہوتا ہے۔ تو کیا میں اور آپ محبت کے ان تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ پر کر پائے؟ یہ موسم ربیع الاول جلوہ گر ہو رہا ہے، آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ ضرور لیجئے۔ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم دعوی محبت میں کہاں تک سچے ہیں، اور محبوب کی اطاعت اور فرما برداری جو محبت کا لازمہ ہے، اس میں کہاں تک ہم پورے اترتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا حکم ہو اور محب اس حکم کو ماننے میں تردد کرے تو اس کو محب نہیں کہیں گے۔ آئیے میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عشق، حضور کی محبت جب ان لوگوں کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہوتا ہے، تو پھر محب کی تو منشا ہی، محبوب کی منشا جب محب تک پہنچ جاتی ہے تو یہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی چاہت کیا ہے، اس سے باقاعدہ احکام کا انتظار کرے کہ محبوب کا میرے نام حکم کیا ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے، اور اس منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ محبت خود بخود جو ہے وہ محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کے سانچے میں ڈل جاتی ہے۔ آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ موت کا انکار کرتا ہو، اس لیے کہ موت ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، لیکن معاد کا، آخرت کا انکار کرنے والے بہت لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ آخرت سرے سے ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا انکار قریش مکہ نے حضور کے سامنے کیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جب مر جائیں گے، ہڈیاں
مٹی میں مل جائیں گی تو پھر دوبارہ زندگی کیسے ملے گی؟ نضر بن حارث قبرستان سے کوئی پرانی ہڈی اٹھا لایا اور وہ اتنی شکستہ تھی کہ اس کو جب وہ ہاتھ لگاتا تو ہاتھ کے لمس سے اس کے ذرے زمین پہ گرتے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اس ہڈی کو جو اتنی بربری ہو گئی ہے اور اتنی شکستہ ہے، اس کو کون اٹھائے گا؟ ضرب لنا مثلہ ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے. یہ کہاوتیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے. اگر اسے یاد ہوتا کہ میں کیسے تخلیق ہوا ہوں تو یہ سوال بنتا ہی نہ، خانہ ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہی نہ. لیکن خیر فراموش ہے، خود فراموش، اور یہ سوال کرتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. اپنی تخلیق کو بھول کر یہ کہاوتیں بیان کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ مَن یحیی العظام وہی رمیم. اس ہڈی کو، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی شکستہ اور بربری ہو گئی ہیں؟ اب اس کا جواب سنیے. قل، اے محبوب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اے محبوب آپ ارشاد کر دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں جب ہڈیاں بھی نہیں تھی. جس نے انسان بنا لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا. اب تو میٹیریل موجود ہے نا، بکھرا پڑا ہے. تو وہ تو ایک وقت انسان پہ آیا تھا، اس کا میٹیریل بھی نہیں تھا. بلکہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اس کا نقشہ تک نہیں تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. پھر ہم نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، پھر ہم نے مخلوط نطفے سے اس کی تخلیق کی. تخلیق کرنے کا مقصد بھی ساتھ ہی بیان کیا، نبتلی ہے، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، اس کو پرکھیں، امتحان گاہ میں ڈالیں، اس کو دیکھیں کہ یہ اس دنیا کے مختصر دورانیے میں جا کے کیا کرتا ہے. تو یہ میں اور آپ یہاں آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہاں بیٹھ نہیں رہیں گے، ہم جائیں گے. لیکن معاد ہے، آخرت ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جانا ہے. یہ زندگی آخرت کے لیے گزارنی ہے تو یہ ہم فراموش کر دیتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وہاں ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ کے روبرو ہم سب لوگوں نے پیش ہونا ہے اور اللہ اپنے حضور سے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک بندے سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا. عن عمرہ فیما ابلاہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری. فیما افناہ، عن شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اس کے علم کے بارے میں پوچھے گا کہ اس پر عمل کہاں تک کیا. اس کی دولت کے بارے میں پوچھے گا. دولت کے بارے میں ایک حدیث میں 2 سوالوں کا ذکر ہے، الگ الگ، اور ایک میں ہی مندرج 2 جو ہے وہ سوال ہیں. وہ یہ ہے کہ کمائی کیسے اور خرچ کہاں کی. یہ دونوں سوال کیے جائیں. صحیح حدیث ہے، جب تک بندہ ان چیزوں کا جواب نہیں دے پائے گا اللہ اپنے حضور سے، اپنے سامنے سے بندے کے قدم ہٹنے نہیں دے گا. تو یہ تو مرحلہ درپیش ہے، ہم اس کی حضور جانے والے ہیں. انکار کریں یا اقرار. یہ دنیا اتنی میٹھی ہے، دنیا حلم کہا گیا، دنیا میٹھا خواب ہے. اور خواب کے اندر نہیں پتا ہوتا میں خواب دیکھ رہا ہوں، آنکھ کھلتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے وہ یہ تو خواب تھا. تو دنیا بھی ایک میٹھا خواب ہے اور بندہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ ہے. لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں خواب میں پتا چل رہا ہوتا ہے یہ خواب ہے. بتانے والوں نے بتا دیا میاں یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ میٹھا، یہ سہانا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، حقیقت کچھ اور ہے. یہ دنیا کا خواب جب آنکھ کھلتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے یہ خواب ہے، اور یہ خواب جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے خواب ہے. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہوگی. آج ہمارے عزیز صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، دنیا سے چلی گئیں. ہم نے بھی چلے جانا ہے. آج یہ دکھ میں، صدمے میں، اذیت میں مبتلا ہیں. اتنا پیارا رشتہ کھو گیا. اللہ اکبر. مائیں بھی چلی جاتی ہیں ٹوٹ کے چاہنے والی.
بے پناہ محبت دینے والی. کائنات میں اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ ماں کا وجود ہے. آج ہر شے میں ملاوٹ ہو گئی ہے، کوئی چیز خالص نہیں ملتی، لیکن ماں کے پیار میں آج بھی ملاوٹ نہیں ہوئی. ماں کا پیار آج بھی خالص ہے. ماں کے پیار میں آج بھی کوئی آمیزش نہیں ہوئی. اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ الفتوں کی کائنات آباد کی ہے کہ وہ ماں کا ہی مقصوم. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی. اللہ نے اس کے سینے کو اتنا کشادہ رکھا ہے، اور اولاد کے لیے اتنی محبت اللہ نے ماں کے سینے میں رکھی ہے کہ نعم البدل تو دور کی بات ہے، ماں کا بدل بھی موجود نہیں ہے. اللہ نے یہ اپنی رحمت کا ایک مجسم محسوس پیکر ماں کو بنایا ہے کہ جب یہ اتنا پیار کرتی ہے تم سوچ لو تمہارا رب کتنا پیار کرتا ہو. اللہ نے اپنی محبت کا نور ماں کے پیکر میں، ماں کے وجود میں رکھ دیا. اور میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت بھی کیا، اوقات بھی کیا، اس کمی کو تو شدت سے اللہ کے محبوب نے بھی محسوس کیا ہے. حضور کی ماں کا انتقال ہو گیا ابوا کے میدان میں. اپنے والد گرامی کی قبر پر حضور مدینہ المنورہ ماں کے ساتھ گئے تھے تو واپس آ رہے تھے. 6 سال کی عمر تھی. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو لگا کہ اب بس میرا آخری وقت آ گیا. بخار کی کیفیت ایسی تھی کہ لگا جان لیوا ثابت ہوگا. تو ام ایمن سلام اللہ علیہا کو، جو حضرت برکہ کے نام سے بھی معروف ہے، ان سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور پھر حضور علیہ السلام سے کچھ باتیں کرنا چاہی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. آنکھیں چھم چھم برسنے لگی. جو 2 جملے کہہ سکی وہ ابن حشام نے محفوظ کیے. یہ سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ حضرت آمنہ بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی اس آخری لمحے میں حضور سے. 6 سال کی عمر تھی آقا کریم کی، لیکن برداشت اور ضبط ساتھ نہیں دے رہی تھی. تو آپ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا تو بمشکل جو جملے کہے وہ یہ تھے کہ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں وہ ذکر باغ و ولد تو توہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کا ذکر نہیں مٹا کرتا. یہ آخری لفظ تھے حضور علیہ السلام کے کی والدہ ماجدہ کے. تو اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، پھر وہیں دفن کیا اور ام ایمن کے ساتھ حضور مکہ المکرمہ پہنچے. حضرت عبد المطلب نے جب سنا کہ میری بہو راستے میں انتقال کر گئی ہے تو حضور کو آغوش میں سمیٹ کے بہت روئے، اور حضرت برکہ سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے خیال رکھنا ہے. اور اتنا پھر خیال رکھا حضرت برکہ نے کہ میرے آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. خیر 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. پھر حضور کے چچا نے حضور کی جو خدمت کی وہ ایک مثالی عنوان ہے. پھر عام الحزن آیا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا. حضور نے اس سال کو عام الحزن، دکھوں بھرا سال، اس کا نام رکھا. پھر مکے میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے. مکے کی گلیوں میں لوگوں نے گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے. طائف چلے گئے تو انہوں نے پتھر مارے. حضور کے مبارک بدن اطہر سے خون بہ بہ کے نالین خون سے بھر گئے. اذیتوں کے پہاڑ، آوازیں کسے گئے، اجریاں ڈالی گئیں، کانٹے بکھیرے گئے راہوں میں. خیر اللہ کا حکم آیا کہ محبوب آپ اس شہر کو چھوڑ دیجئے. اذیتیں بہت زیادہ پھیل گئی تھیں. حضور مدینہ المنورہ چلے گئے. وہاں جا کے حالات تبدیل ہو گئے. وہ وقت بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے. اب حضور نکلتے لوگ پلکیں راہوں میں بچھاتے ہیں. ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں. خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا.
اے ایمان والو، میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو یوں ہی نہ آ جانا، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اب حضور نماز عشاء پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں نکلے، حجرہ انور کا دروازہ کھول کے، تا حد نظر صحابہ حضور کے منتظر بیٹھے تھے، جو ہی حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے، تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھیں برسنے لگیں، چشمان اقدس سے آنسو بہنے لگے، اور حضور کو ماں یاد آ گئی، اور آقا کریم نے ایک تاریخی جملہ کہا، الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے نقل کیا، حضور نے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، پھر وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی، اور مجھے میٹھے اور مد بھرے لہجے میں بیٹا کہہ کے آواز دیتی، اور میں لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، اللہ نے ان کے سینے کے اندر وہ اتنا پیار رکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ، میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو سڑکوں کے کناروں کے اوپر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر سامان سمیت تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ وہ ایک صاحب باہر سے آ رہے تھے تو انہوں نے گھر فون کیا کہ میں آ رہا ہوں تو بتاؤ کیا تمہارے لیے لے کر کے آؤں، تو کسی نے کہا میرے لیے موبائل فون لیتے آنا، کسی نے کہا میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا، فلاں چیز لے کے آنا، تو فرمائشوں کی ایک قطار تھی، تو اس نے کہا ماں سے بھی تو بات کرواؤ، تو ماں کو کہا کہ اماں آپ بھی تو بتاؤ آپ کے لیے کیا لے کے آؤں، تو ماں نے کہا پتر خیر نال تو خود ہی آ جائے۔ یہ ماں کا روپ ہوتا ہے، یہ ماں کے سینے کے اندر اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، بیٹے کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسرت اور خوشی دیکھ کر ماں کا خون بڑھ جاتا ہے، اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے ماں کے پیار کا اس وقت پتہ چلا، اور ماں کے ایثار کی کیفیت مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب ہم 5 لوگ تھے اور سیب 4 تھے، اور ماں نے کہا کہ مجھے تو سیب کھانا پسند ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سحری کے وقت دیکھا ہے؟ رمضان المبارک کے اندر آخری لمحوں کے اندر 2 لقمے لے کر کے ماں روزہ رکھ رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ لمحے بھی نہیں ملتے، لیکن اس کی زبان پہ کبھی شکایت بھی آئی ہو؟ ماں اس وقت ٹوٹتی ہے جب اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب اولاد ماں باپ کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ شکست و ریخت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا اولاد سے، صرف اطاعت، فرما برداری۔ دنیا کے اوپر ماں باپ ہی تو ہیں جو اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ اولاد آگے کھڑی ہو جاتی ہے گستاخ بن کے، میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے، امام غزالی نے بھی لکھا، باقی لوگوں نے بھی، کہ وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی، اور وہ نیکیاں جن کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے ان میں سے ایک ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ نہیں تو نشان لگا لیں اس شخص پر جو ماں باپ کا گستاخ ہے، آپ کبھی اس کو ذلیل و رسوا ہوئے بغیر نہیں دیکھ سکتے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو ماں باپ کا با ادب ہے، کبھی آپ اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ماں باپ کے سینے میں اولاد کا پیار رکھا ہے، لیکن ان کے ادب اور ان کی توقیر اور ان کی عزت پر جو اجر و صلہ رکھا ہے اس کی بھی مثال نہیں ہے۔ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اس میں ناغہ نہ کرے، کتابوں میں لکھا ہے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے اس کا رزق ہمیشہ فراواں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ اولاد کتنی خوش نصیب ہے جو کثرت کے ساتھ اولاد ماں باپ کے لیے دعا مانگتی ہے۔
اور اس سے بڑا بد نصیب کیا ہو سکتا ہے جس کو والدین کے لیے دعا مانگنا کیا جنازہ نصیب نہیں ہوتا۔ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہوں گے، بیرون ملک ہوں گے، نہیں تھے، قبرستان میں بھی گئے ہیں، لیکن جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کو جھٹکا لگ رہا ہوگا کہ ایسا بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ وہ بد نصیب ہے جس کو جنازہ آتا نہیں ہوتا، ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن کھڑا رہتا ہے، اور جب اپنی ماں کا انتقال ہوتا ہے، اپنے باپ کا انتقال ہوتا ہے، تو وہاں بھی اس کو رسم ادا کرنا ہوتی ہے، اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو جنازے کی دعا تک بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اور ماں باپ بھی کتنے بد نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو سب کچھ دیا، دین نہیں دیا۔ اولاد کو دین دیا ہوتا تو وہ اہتمام سے دعائیں مانگتے، اہتمام سے نہ بھی مانگتے تو اولاد نمازی ہو تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو یہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے لیے دعاؤں کے سلسلے کبھی موقوف نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری ماں کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ و سلامت ہیں اللہ ان کے والدین کو صحت بھری لمبی زندگی عطا کرے۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ آپ ماں باپ کی مثال ایسے جس سے شجر سایہ دار ہوتا ہے، وہ ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے لیکن اپنی چھاؤں میں بیٹھنے والوں کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ ماں باپ زمانے کے دکھ اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو آسودگی دے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سایہ ہٹتا ہے پھر بندے کو پتہ چلتا ہے یہ دھوپ کتنی کڑاکے دار ہے، کس قدر جلسہ دینے والی ہے۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں بہت تاکید کی ماں باپ کی خدمت کرنے کی، اور اللہ نے اپنی عبادت کے متصل بعد جو حکم نامہ دیا ہے وہ ماں باپ کی تعظیم اور ان کی خدمت کا دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے مقام پہ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کر، میرے والدین کا شکر، اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر بجا لا۔ تو اللہ نے متصل اپنے شکریہ ادا کرنے کے حکم نامے کے ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرنے کی تلقین کی، اپنی عبادت کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی۔ تو امام غزالی نے یہاں بحث کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سبب حقیقی کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد سبب حقیقی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے تاکہ تم اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر کے ان کی خدمت بجا لا کر کے اللہ تعالیٰ کے شکریہ کا حق ادا کر سکو۔ رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں رکھی ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو جو ماں باپ کو راضی نہ کر پایا اس کی ساری عبادتیں، اس کے سارے اعمال اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ خوش نصیب ہیں جن کے والدین ان پہ راضی ہیں، اور مبالغہ کرو ان کو راضی رکھنے کے لیے، بھرپور جد و جہد کرو ان کو راضی رکھنے کے لیے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو۔ اب اف کیا ہے؟ جب آپ کے ہاتھ پر کوئی ذرہ لگ جائے تو اس کو ہلکی سی پھونک سے اڑاتے ہو، اس کو بھی تعفیف کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا بیٹا میری آرزو ہے تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تم گریزاں رہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ قرآن کا حکم ہے نا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو میں ڈرتا ہوں کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے لیکن ابھی ہاتھ نہ بڑھے، اور میں آپ کے ارادے سے عدم آگہی کی وجہ سے ہاتھ اٹھا کر کے اس لقمے کو لے لوں، آپ ماں ہونے کے ناطے سے جو ہے وہ خوشی ہوں گی، لیکن آپ کی نظر سبقت لے گئی تھی تو میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا۔ وہ کتنے بد نصیب ہیں جو ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور ماں باپ کو کوسنے دیتے ہیں اور ماں باپ کو کی اذیت کا سامنا کرتے ہیں۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ غنیمت سمجھیں
ان کی زندگی کو۔ علماء نے کہا کہ چند رشتے ایسے ہیں جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں بھی شرم اور آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، ان میں سے ایک والدین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ ایک لمحے کے تقدم اور تاخر کے بغیر جو ہے وہ ان کی رضا جوئی حاصل کریں، اور جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں۔ والدین کے حق ختم نہیں ہوتے، ان کے انتقال کے بعد بھی اولاد کے ذمے عائد ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں 4 حقوق کا ذکر کیا ہے جو مرنے کے بعد اولاد کے ذمے والدین کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک الصلاۃ یعنی جنازہ پڑھنا ہے، دوسرا استغفار لہما ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنا ہے، تیسرا بر الاصدقاء ماں کی سہیلیاں ہیں، باپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور چوتھا انجاز الوعد ان کے وعدوں کی تکمیل کرنی ہے۔ کوئی وعدہ کر کے تھے پورا نہیں کر سکے، اللہ سے تھا یا مخلوق سے تھا، اس کو پورا کرے۔ اور اس کے زمرے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے اچھے اعمال جو ہیں جو انہوں نے جاری کر رکھے تھے ان کا تسلسل ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ یہ ہے ماں باپ کا حق جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے عائد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی عنایتوں اور کرم نوازیوں سے ان کی مغفرت فرمائے۔ میری ماں کا جب انتقال ہوا تو میں ان کی قبر پہ کھڑا تھا، تو برجستہ میری زبان کے اوپر ایک دعا آئی، اور وہ دعا آج بھی میں مانگتا ہوں۔ برجستہ میری زبان پہ ایک دعا آئی، اور وہ یہ تھی، اللہم اغفر لأمی بحرمت ام نبی کا، اللہ حضور کی ماں کا صدقہ میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ تو آج ہم اپنی اس ماں کے لیے، مائیں سانجھی ہوتی ہیں، تو اپنی ماں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ حضور کی ماں کا صدقہ ہماری اس ماں کی مغفرت فرما دے، اور پسماندگان کو، ہمارے عزیز نوید بھائی کو، ان کے خاندان کے دیگر افراد کو، صوفی صاحب کو، ان کے خاندان کے دیگر افراد کو درجہ بدرجہ جو صدمہ پہنچا، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان سب کو توفیق صبر دے۔ نعم البدل کیا بدل بھی نہیں ہے تو کیا بات کریں، تو صبر کا ہی حوصلہ ہے۔ اللہ صبر اپنی جناب سے نصیب فرمائے، اور اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، ان کے برزخی قوائف اپنے کرم سے درست کرے، ان کو اپنی پناہ دے، امان دے، اور اپنی حفاظتوں کا حصار دے، قبر میں حضور کی معرفت عطا کرے، اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔